سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 180۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ ولا يحسبن الذين، اور ہرگز گمان نہ کریں، الذین یبخلون، وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ، ان قریب توق بنا کر کے ان کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے، ما بخلوا بہ، وہ چیز جس کے ساتھ وہ بخل کرتے، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محتاج ہو گیا، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم لکھ رکھیں گے، ما قالوا، وہ چیز جو وہ کہتے ہیں، وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا، بغیر حق، نہ حق، ونقول، اور ہم کہیں گے، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلانے والے عذاب کا مزہ، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے، قدمت ایدیکم، کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے، سیطوقون ان قریب توق بنا کے ان کے گلے میں ڈالی جائے گی، ما بخلوا بہ، اس چیز کے ساتھ جو وہ بخل کرتے ہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، وللہ میراث السماوات والارض، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی وراثت، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لی، قول بات، الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر،
کہ بے شک اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتے ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اس بات کو بھی کہ ان کا قتل کر دینا انبیاء کو ناحق، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو سزا ہے اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والا نہیں، للعبید، بندوں پر۔ اس سے پہلے کے درس میں، اور یہ سورہ آل عمران جو ہے یہ شروع سے اہل کتاب اس کے مخاطب تھے، اور زیادہ تر عیسائیوں کو خطاب تھا۔ وہ نجران کا جو وفد آیا اس کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کی بابت باتیں ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غزوہ احد کو بیان کیا، اور بڑا دور تک اس کا بیان چلتا گیا۔ پھر اس میں جو شکست ہوئی اس کی حکمتیں، اس کا فلسفہ بیان ہوا، شہادت کا فلسفہ بیان ہوا، شہادت کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ پھر ساتھ میں جو منافقین کی روش تھی وہ بھی بیان ہوئی کہ یہ تو جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دینے سے کتراتے رہتے ہیں، اور ہیلے بہانوں سے کہ ہمارے گھر تو خالی رہ جائیں گے جی، پیچھے کوئی نہیں ہے اس لیے ہم نہیں جا سکتے، اور اگر ہمیں لڑائی کے متعلق معلومات ہوتی تو ہم ضرور شریک ہو جاتے، یہ تو خودکشی ہے وغیرہ ذالک، اس طرح کے بہانے ہیلے کر کے وہ جان بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ در حقیقت یہ جان اور مال دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن سے خریدی ہوئی ہیں، کہ مومن کو جان اور اس کے مال کے بدلے میں اللہ نے جنت دینی ہے، یہ جو اللہ نے خریدی ہوئی ہے۔ تو جان بھی نہیں دیتے، اور مال جو ہے وہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بخل ہی کے بارے میں یہ تذکرہ ہے، اور بخل کی شناعت بیان کی ہے کہ عام طور پہ بخیل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے بس یہ میں جیبیں بھر لوں گا، میرے پاس رہے گا، یہ میرے حق میں بہتر ہے اور بہت بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، بلکہ تمہارے حق میں یہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کو توق بنا کر کے گردن میں ڈال دے گا۔ یہ وہ ہے بخل جو تم کیا کرتے تھے۔ در حقیقت یہاں بخل سے وہ والا بخل مراد ہے کہ زکوٰۃ بھی بندہ ادا نہ کرے، کیونکہ اتنی بڑی سزا جو ہے وہ فرض چھوڑنے پر ہو سکتی ہے، نوافل اور صدقہ چھوڑنے پر نہیں ہو سکتی۔ البتہ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، غنی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے غنی اللہ کا دوست ہے، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ کرتا ہے لیکن سخاوت کو اپنائے ہوئے ہے تو وہ اللہ کا دوست ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بخیل ہے وہ اللہ کا دشمن، چاہے وہ عبادت گزار ہو۔ تو بخل بہت بڑی بری خصلت ہے، بہت بری بیماری ہے، یہ اندرونی بیماری ہے، جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، روحانی بیماری ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادوأ الداء، کہ سب سے بری جو خصلت ہے نا الشح، بخل، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کو اس نفس کی بخل سے بچا لیا گیا نا، یہ لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن یہ بخل آتا ضرور ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ یہ جو نفسوں کے پاس حاضر ہوا ہوتا ہے، یہ بخل ہر جان کے پاس حاضر باش رہتا ہے کہ بخل کسی طرح یہ انسان بخل کرے۔ اور بخاری شریف کی روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا نا، تو یہی مال، در حقیقت یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ ہمارے مال کا وہ میل کچیل ہے، جیسے ہم کپڑے صاف کرتے ہیں نا تو میل کچیل اتار دیتے ہیں۔ ایک آدمی کہے یار کہاں میں صابن خرچ کروں اور پھر کپڑوں کو دھوؤں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ گندا ہے۔ ایسے ہی وہ مال کی وہ میل کچیل جب تک آپ دور نہیں کریں گے نا تو وہ گندا رہے گا، اور باقی مال کو بھی کیا کرتا رہے گا؟ گندا کرتا رہے گا۔ لہذا قیامت کے دن فرمایا کہ وہ مال
ایک گنجے سانپ کی شکل میں وہ اللہ اس کو صورت دے دیں گے اور پھر وہ اس کی گردن میں آ جائے گا، اس کو ڈسے۔ یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، بخل کر کے اور مال کو جیب میں سنبھال کے رکھ کر کے جو لوگ بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا، اس میں ایک اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ تو کپڑے بھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس انسان کے اعضاء بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں، وہ اعضاء بھی اللہ نے دیے ہیں۔ تو مال بھی دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ تمہارا نہیں ہے اللہ نے دیا۔ 100 روپے دیے ہیں، کہا 2 روپیے 50 پیسے مجھے واپس کر۔ کتنے دو؟ 2 روپیے 50 پیسے مجھے، ہر 100 میں سے 2 روپے 50، باقی 97.50 پیسے تمہارے، دیے بھی ہم نے اور اللہ نے دیے، اور پھر فرمایا کہ اس میں سے صرف اتنا مجھے دے دو، پھر اس کے اوپر بھی تمہیں بڑھا چڑھا کر کے دوں گا، پھر بھی دوں گا۔ تو یہ ہے کہ یہ بخیل آدمی جب بھرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا وہ کام کر لیا، اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ میں نے اپنے اس بل بوتے پر کمایا جی، اور میرے اندر بڑی صلاحیت تھی کہ میں نے کمایا ہے اور میری ڈگری کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ دنیا میں نظر دوڑا کر کے دیکھ لے، بعض لوگ اپنا دستخط بھی نہیں کر سکتے، انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں نا کہ بخل بہت اچھی چیز ہے، ہوا خیر لہم، کہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم۔ یہ بل جو ہے نا، یہ عربی میں یہ ہمارے ہاں بلکہ کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بلکہ، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یعنی پچھلی بات کو بالکل یا ختم کر دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت بری چیز ہے۔ کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، ان قریب وہ بخل، وہ جو مال کا بخل کیا ہے اور اس میں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کیا، توق بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن سانپ کی شکل میں۔ اب یہ اللہ نے جس چیز میں فیاضی دے رکھی ہو اس کو آگے پھیلانا چاہیے، جس چیز میں بھی فیاضی دی ہوئی ہو۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے، اس کو علم بھی پھیلانا چاہیے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سئل علما، کہ جس سے کسی علمی بات کے بارے میں پوچھا گیا، فکتمہ، اس نے اس کو چھپا لیا، الجما بلجام من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی زبان جو ہے نا وہ آگ کی بنا دی جائے گی۔ تو علمی خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ علم اگر آتا ہے اور معلوم ہے پھر کسی نے پوچھا، وہاں بھی سخاوت سے کام لینا چاہیے، اور ایسے ہی مال جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس میں بھرپور سخاوت کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، یعنی ایمان والا مومن ہے، اس کو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، یعنی مال کو جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور صرف کرنا چاہیے۔ یوں سنبھال کے رکھنے کی مذمت بیان کی گئی ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں ضرور صرف کرنا چاہیے۔ آپ باہر جا رہے، جو جوتا پھٹا ہوا پہنا ہے، کہ آپ کو پیسے اللہ نے دے رکھے ہیں، مال دولت دے رکھا ہے، اپنے اوپر صرف کیجئے، اچھا جوتا خرید کر کے پہن لیجئے۔ پھٹا پرانا جوتا پہننے سے بندہ کوئی فقیر بھی نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی بڑا صوفی بن جاتا ہے۔ ہاں، جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ایک بات یہ بھی ذہن رکھو، دیا بھی اللہ نے ہے اور پھر ملنا بھی کس کو ہے؟ اللہ۔ تم چھوڑ جاؤ گے، وراثت کس کی ہے؟ اللہ۔ آسمانوں اور زمین کی وراثت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے جو کمایا میرے ساتھ قبر میں چلا جائے گا، نہ، بادشاہ بھی جائے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب قبر دیکھی نا، کہ قبر میں جب بندہ جاتا ہے تو صرف کفن لے کر کے جاتا ہے، اور کفن جو ہے اس کو سیا بھی نہیں جاتا، اور نہ ہی اس میں جیبیں لگائی جاتی ہے، تو بادشاہ کو بھی وہی پہناتے ہیں، فقیر کو بھی وہی۔ کہتے ہیں میں نے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کو پہچانا،
کہ ایسی عادل ذات ہے کہ اب جا رہے ہیں نا تو پھر بالکل برابری کی سطح پہ جا رہا ہے، وہاں جا کر کے اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں بھی یہودیوں کے جو وہ اقوال تھے جن کے ذریعے سے بخل ظاہر ہو رہا تھا، وہ ایک بات نقل کی گئی، اور علامہ ابن جریر نے، تفسیر بدری والوں نے، اور بھی بہت سارے مفسرین نے یہ محمد ابن اسحاق مورخ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اس آیت کے شان نزول میں۔ ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کے لیے بھیجا، اور دعوت یہ دینی تھی کہ جا کر کے یہود جو تھے اور بنو قینقاع، مدینے کے پڑوس میں جو ہے وہ بہت سارے یہود آباد تھے، تو بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا کہ وہاں کے یہودیوں کو جا کر کے دعوت دو اور یہ کہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کو مانو کہ جس کو تم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہو حضرت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو۔ اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کا یہودیوں کا ایک بڑا عالم تھا، فخاص ابن عزورہ اس کا نام تھا، اور وہ بیت المدراس میں بیٹھا ہوا درس دے رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور ان کو جا کر کے دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کو مانو جس کو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، لکھا ہوا پاتے ہو، جس کو تم اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہو، اس نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو۔ تو وہ یہودی عالم اٹھانا تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں کہ وہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، عام ضابطہ یہی ہے کہ قرض آدمی وہی مانگتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اور جس سے مانگتا ہے وہ مالدار ہونا چاہیے، وہ بھی آگے فقیر ہو تو وہ کہاں سے قرض دے گا؟ تو جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ارحم امتی بامتی، فرمایا کہ میری امت کا سب سے رحم کرنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ ایسا رحم کرنے والا کہ جس کو ارحم امتی بامتی، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل شخص جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی نا تو یہ مارا تھپڑ اس کے منہ پہ، تھپڑ لگا اس کو۔ اب اس کے تو ہوش ٹھکانے آئے۔ تو خیر یہودیوں کی تو چالیں ہوتی ہیں، چال تو انہوں نے چلنی ہوتی ہے، یہ بات تو ادھر کہہ دی۔ اب جب بات کہہ دی نا تو پھر آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، تو وہ وہاں سے پورا وفد لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آ گئے اور آ کر کے کہا جی آپ کے اس دوست نے ہمیں تھپڑ مارا، ہمارے عالم دین کو تھپڑ مارا اور بڑی مجلس میں آ کر کے مار گئے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں جی آپ نے مارا؟ کہا جی مارا، کیونکہ وہ تو صدیق ہے نا، اس نے تو سچ بولنا ہے۔ اچھا کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے یوں کہا تھا، گستاخی کی تھی اس لیے مارا۔ تو اس بات پر نا وہ کہنے لگا جی ہم نے تو کوئی نہیں کی، تو گواہ تو کوئی تھا نہیں کہ جس کو پیش کرتے، اور شریعت کا تو دستور ہے وہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، لاگو تو ہوتا ہے۔ فرمایا صدیق اچھا یہ بات اگر اس نے کہی ہے نا تو پھر تم گواہ پیش کرو۔ کہا یا رسول اللہ مجلس ان کی تھے سارے یہودی، میں کہاں سے گواہ پیش کروں؟ تو ظاہر سی بات ہے پھر بدلے میں کیا آتا ہے؟ قصاص لیا جاتا ہے۔ اب صداقت کے منہ پہ تھپڑ لگنا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے قول بات الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کیا کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ جنہوں نے یہ کہا نا کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم کیا ہیں؟ غنی۔ تو یہ اللہ نے بات سن لی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں قرآن نے یہ دفاع کیا اور فرمایا کہ اللہ نے، تو جب اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو گئی تو بات کھل کر کے واضح ہو گئی کہ پتہ چلا کہ یہ تھپڑ صحیح جگہ پہ لگا، تھپڑ صحیح جگہ پہ لگا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت بھی کیا رہی؟ برقرار رہی۔ تو فرمایا، اور یہودیوں نے یہ جو بات کہی تھی نا کہ اللہ محتاج ہو گیا ہے،
ہم فقیر ہیں. فرمایا یہ حقیقت میں بات ہی نہیں ہے, بات سمجھے نہیں. اللہ جو قرض کو اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے, دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا نا. تو جب واپس مانگتا ہے تو یہ قرض ہوا. صرف تعبیر جو قرض کی اللہ کرتا ہے نا, وہ در حقیقت اس لیے کرتا ہے کہ قرض کا لفظ بولتے ہی یہ بات مفہوم ہوتی ہے کہ واپسی ہوگی, واپسی ہوگی. اس لیے اللہ کہتا ہے قرض دے دو, اور مسلمانوں تم دے دو, قرض دے دو, مطلب کیا؟ واپس ملے گا. اس لیے اللہ تعبیر کرتا ہے قرض سے, ورنہ ہے ہی دیا ہی اللہ نے. میری ذات ہی اللہ کی مرہون ہے, تو پھر قرض کیسے؟ تو قرض کو صرف تعبیر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکہ انسان کے ذہن میں اور کھوپڑی میں یہ بات پڑے کہ میں جو دے رہا ہوں اس کی واپسی یقینی ہے, کیونکہ قرض کی واپسی ہوتی ہے. ورنہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, تم سارے اللہ کے محتاج ہو, اللہ تو غنی, اللہ کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا مالدار سے, ہاں بھائی میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. کیا مطلب اللہ بھوک پیاس سے کیا ہے, پاک ہے. لیکن پوچھے گا میں بھوکا تھا, یا اللہ تو کیسے بھوکا ہو گیا, تو تو ہمیں بھی دیتا ہے. کہا وہ فلاں گلی میں فلانا شخص بھوکا نہیں تھا, کہا تھا. کہ بعد تو اس کو کھانا کھلاتا تو در حقیقت مجھ تک پہنچتا. میں ننگا تھا, تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے, میں ننگا تھا تو نے کپڑے نہیں پہنائے. تو در حقیقت یہ جو قرض سے تعبیر کرنا ہے, یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ہم نے ایسے پھینکنا ہے اور ہوا میں اوپر چلے جائیں گے, ایسی بات کوئی نہیں. بلکہ دینا کس کو ہے؟ اپنے ہی بھائیوں کو دینا ہے, اپنے ہی عزیزوں کو دینا ہے, رشتہ داروں کو دینا ہے. کہا وہاں دے دو, یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے, اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے ایک دو کے اللہ 10 دنیا میں ہی دے دے گا, اور اللہ تو بڑھاتا ہی رہتا ہے. فرمایا اللہ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہوں گے. فرمایا یہ بھی ان کی باتیں ہی ہیں, کوئی مالداری اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ بات سمجھے نہیں. سنکتب ما قالوا, ان قریب ہم لکھ رکھیں گے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو لکھنے کی کوئی ضرورت تو ہے نہیں, اللہ کے علم میں ہوتی ہے ساری باتیں. لیکن آخرت میں اللہ جو ترازو لگائے گا, جو لکھے ہوئے صفحات دکھلائے گا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سیڑھی چلا دے گا, لے بندے یہ تو کرتا رہا. یہ در حقیقت یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا, بلکہ اللہ انصاف ہوتا ہوا دکھلانا چاہے گا کہ ہر بندہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے کہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی, بلکہ یہ اسی کی باتیں ہیں جو ریکارڈ شدہ ہیں اور آج اس کے سامنے لا رہے ہیں. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور اللہ نے تمہاری وہ باتیں بھی لکھ رکھی ہیں کہ جو تم نے انبیاء کو ناحق قتل کیا. نبی کو قتل کرنا تو ناحق ہے ہی ہے. یہاں ناحق کہہ کر کے در حقیقت اشارہ ہے کہ جنہوں نے قتل کیا وہ بھی ناحق سمجھتے تھے. ناحق سمجھتے ہوئے بھی انبیاء کو جو تم نے قتل کیا اس کو بھی اللہ نے لکھ رکھا ہے. اور انہوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے, لیکن اپنے پرانوں کی باتوں پر راضی تھے. پرانوں کی باتوں پر کیا تھے؟ راضی تھے, جو انہوں نے انبیاء کو قتل کیا. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ دیتے ہیں نا, کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ انہی میں سے ہو جائیں. فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے. مثلا ایک آدمی نے ایک کام کیا اور آپ نے اس کو سراہا, برا کام کیا اور آپ نے سراہا. اچھا کام تو کافر بھی کرے تو اس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں, لیکن برا کام اگر کسی نے کیا اور آپ نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کیونکہ ہمارا یہ اچھا لیڈر ہے اس لیے کام برا بھی ہے, آپ نے اس کو سراہا, تو آپ اس کے ساتھ کیا ہوگے؟ شریک ہوگے. قوم سمود میں ایک آدمی تھا جس نے اونٹنی کے وہ گھٹنوں سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی, لیکن قرآن کہتا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ, سب نے کاٹی کیونکہ سب نے اس کو تیار کر کے آگے بھیجا. تو ایک آدمی کے فعل کو سب کی طرف کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا. کیوں؟ باقی اس کے اوپر کیا تھے؟ راضی. اور یہاں کے جو یہود تھے نا, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے رہے. آخر قتل کر تو نہیں سکے لیکن قتل کے درپے رہے. بنو نذیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لے کر کے گئے وہاں, تو انہوں نے دیوار کے اوپر بندہ کھڑا کیا کہ پتھر گرا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں.
خیبر جو ان کا قلعہ تھا وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دے کر کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس لیے فرمایا کہ یہ باتیں بھی اللہ نے لکھ رکھی ہیں جو یہ تمہاری خواستیں ہیں ساری لکھی ہوئی ہیں. وَنَقُولُ اور ہم بھی پھر کہیں گے آخرت میں ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ یہ جو آگ کا عذاب ہے جلانے کا عذاب چکھتے رہو. اور ذالک یہ جو سزا ہے کس وجہ سے بما قدمت ایدیکم اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آگے بھیج چکی یہ تمہارے اعمال ہی کا اثر ہے ورنہ حقیقت حال یہ ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید کہ اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہرگز نہیں کرتا. جو کہا سنا اللہ تبارک تعالی سے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك. سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 180. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.